دو باتیں میں عرض کروں گا، مفصل گفتگو کو اعلان کر چکے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام اور کفر کا جھگڑا آج کا نہیں ہے، یہ بالکل آغاز افرینی سے شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل و قابیل کے سے سلسلہ شروع ہوا اور وہیں سے لے کے آج تک ہمیں ہماری تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ مر جانا شکست نہیں ہے، مقصد کو پا لینا فتح ہے۔ لہذا اگر دشمن یہ سمجھے کہ ہم نے ان کو مار دیا، ان کو قتل کر دیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دشمن کامیاب ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ مقصد میں کون کامیاب ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تاریخ گواہ ہے کہ مرنے سے بندہ نہیں مرتا، کردار نہ ہو تو بندہ مرتا ہے۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، وہاں کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا، اور یزیدیت آج بھی مردہ ہے جو اس وقت سارے زندہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس موقع پر بھی اللہ ہماری مدد کرے گا، اور وہ خالق قادر ہے جو ابرہ کے ہاتھیوں کو ابابیل سے مروا سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ہم نے تفسیروں میں پڑھا، دیکھا نہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری آنکھ کو اللہ یہ منظر دکھائے گا کہ اب وہ امام رضا کے ابابیلوں کے ذریعے سے انشاءاللہ امریکہ کے سرمست ہاتھی کو مروائے گا اور شکست دے گا، اور انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ جیسے افغانستان سے پلٹنے کے بعد روس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اب امریکہ کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد، اور اس کی سپر پاور ختم ہوگی، اور مسلمان انشاءاللہ سپر پاور کے طور پہ میدان میں آئیں گے، اور اسلامی سپر پاور وجود میں آئے گی۔ اور دوسری بات، اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہ میزائلوں کے نیچے، وہ بمباری کے نیچے کھڑے ہیں، اور آپ حضرات جو صحافی ہیں، ظاہر ان کی آپ کی نظر ہم سے بہتر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، وہ گھبرائے نہیں۔ مجھے اس وقت اور زیادہ تعجب ہوا جب میں نے دیکھا کہ بڑھیا ماں اپنے بیٹے کے جنازے پہ جب آتی ہے تو رونے کی بجائے لوگوں سے کہتی ہے مجھے مبارکباد دو کہ میں شہید کی ماں بن گئی۔ ایسی قوموں کو ہرانا اور شکست دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہارنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ ابتدا میں ہم طالب علم تاریخ میں پڑھتے تھے کہ جب جنگ احد میں، فلاں جنگ میں ایک پرچمدار علمدار شہید ہوا تو دوسرے نے آ کے اس علم کو گرنے نہیں دیا، پھر تھام دیا ہے۔ یہ منظر ہم ایران میں بھی دیکھ رہے ہیں، ایک شہید ہوتا ہے تو دوسرا اس کا پرچم اٹھا لیتا ہے، اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے رہے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ ان کے کاز کی حمایت کرنا، اور پھر اپنی صفوں میں اتحاد و وحدت قائم کرنا۔ متحد رہیں گے تو متحد رہنے کی صورت میں 72 لوگ جو ہیں وہ 30,000 پہ غالب آ جاتے ہیں۔ ہم اگر متحد رہیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کا وعدہ ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی۔ الحمدللہ ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے، ہمارے سامنے ایک ہمارے گزشتہ ہمارے رہبروں کے حالات زندگی ہیں جو ہمیں ایسے ماحول میں بھی زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ جس طرح پاکستان کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، یہ عظمت عطا فرمائی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہراً غریب ملک، ظاہراً غریب ہے ہم بیچارے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی صاحب کے یہاں گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے اور بات کرتے ہوئے کہا ہم کیا کریں، جہاں جاتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کے جاتے ہیں، پھیلاتے ہیں ہاتھ بھیک مانگنے کے لیے۔ اب ہم بیچارے تھے، آپ ہی اللہ نے عزت دی ہے، ایسا ملک جو مقروض ہے،
पूरे मुसलमान मुल्कों का इस वक्त मरकज बना हुआ है और लोगों की निगाह हमारे ऊपर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को मजीद इज्जत अता फरमाए, मजीद अज़मत अता फरमाए, और जो हज़रात इस मैदान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अल्लाह उनकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।